بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جمعے کے دن کی مناسبت سے جمعرات کے دن، جمعے کے دن کے فضائل، جمعے کی نماز کو خوب تیاری کے ساتھ ادا کرنے کے لیے جانا، یہ آپ کو ہر جمعرات ہم بیان کرتے ہیں۔ ساری نمازوں کی اہمیت اور ساری نمازوں کے پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے۔ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ جن بچوں میں قدرتی طور پر مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن تھوڑے ہوتے ہیں۔ ایسے بچے تو بہت سارے ہوتے ہیں جن کو ماشاءاللہ کھیلنے کا، موبائل ہاتھ میں لینے کا، کرکٹ فٹ بال کھیلنے کا، گھومنے کا، پارک جانے کا، اور یا پھر کھانے پینے کا، پیزے کا، برگر کا، ان چیزوں کا شوق تو تقریباً اکثر بچوں کو ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس جتنے سارے بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ان میں سے اکثر بچے ہوں گے جن کو گھومنے پھرنے کا شوق، موبائل میں گیم کھیلنے کا، یا کرکٹ کھیلنے کا، یا پارک جانے کا، یا کھانے پینے کا بہت شوق ہوگا۔ لیکن ان میں سے بہت تھوڑے سے بچے ایسے ہوں گے جن کو نمازوں کے اوقات میں مسجد میں جانے کا، مسجد بھاگ بھاگ کر جا کر نماز پڑھنے کا شوق ہوگا۔ ایسے بچے کم۔ ہم جو آپ کی تربیت کرتے ہیں اور جو آپ کو بار بار تعلیم ہوتی ہے، صبح بھی تعلیم ہوتی ہے، بڑے غیر صاحب کی باتیں آپ سنتے ہیں، اور اس وقت بھی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ تعلیم اور یہ تربیت کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم آپ کے جو کھانے پینے، گھومنے پھرنے کے شوق ہیں وہ بھی رہیں، لیکن نماز پڑھنے کا شوق، قرآن کریم پڑھنے کا شوق، بڑوں کی خدمت کرنے کا شوق، بڑوں کے ساتھ ساتھ رہنے کا شوق، بڑوں کا ادب، بڑوں کی عظمت، بڑوں کی محبت، بڑوں کی قدردانی، کسی پریشان کو دیکھ کر پریشان ہو جانا، کوئی بیمار ہے اس کو دیکھ کر پریشان ہو جانا، کسی کی تکلیف کا احساس کرنا کہ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر میں شور نہیں کرنا۔ آج مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مما کو تنگ نہیں کرنا کہ مما مجھے یہ پکا کر دیں، مجھے یہ پکا کر دیں۔ یہ ساری باتیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آپ کو تربیت اور تعلیم کے ذریعے سے آپ کو کیا کرنا سکھانا چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں ہم؟ زور سے بولیے تاکہ آپ کے اندر، مجھ سے غور سے سنو بیٹا، سیدھے بیٹھو، تاکہ آپ کے اندر اور بچوں میں، آپ میں اور بچوں میں فرق ہو جائے۔ اگر آپ کی مما کی طبیعت خراب ہے اور آپ کے چھوٹے بھائی کسی بات کی ضد کر رہے ہیں تو آپ چھوٹے بھائی کو سمجھائیں، بیٹا مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مت تنگ کریں مما کو۔ یہ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ہم آپ کے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر مثال ہے کہ آپ کے مما گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں اور چھوٹے بھائی مما کی نماز خراب کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ چھوٹے بھائی کو آپ ان کے ساتھ مل کر اور ہنسیں نا، بلکہ ان کو سمجھائیں، بیٹا مما نماز پڑھیں، چپ، اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، مما کو تنگ مت کریں۔ ہم یہ بات آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے میری باتیں؟ ہاں بھائی سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے بیٹھو، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ سنو غور سے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا آ جائے اور آپ اس وقت گھر میں کھیل رہے ہوں تو ہم آپ کو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ بڑے کی موجودگی میں، مہمانوں کی موجودگی میں گھر میں شور ہونا چاہیے؟ بتائیے، یہ خاموشی ہونی چاہیے گھر میں؟ بڑے ابو آئے ہوئے گھر میں، ابو کی موجودگی میں گھر میں شور ہونا چاہیے؟ بولے سارے بولے۔ طرح عبداللہ، نانا اور دادا گھر میں موجود ہیں، نانی اور دادی گھر میں موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں گھر میں شور ہونا چاہیے؟ کرکٹ ہونا چاہیے؟ فٹ بال ہونا چاہیے؟ بھاگا دوڑی ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ باتیں آپ کے دل و دماغ میں ہم بٹھا رہے ہیں۔ سن رہے ہو؟ نہیں سن رہے؟ نہیں سن رہے؟ سنیں گے نہیں تو آپ کیسے ہماری بات سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ میں آئے گی بات ہماری سمجھ میں آپ کو نہیں آئے گی اگر آپ سنیں گے نہیں۔ عبداللہ شاہد، سونے سے تھوڑی سمجھ میں آئے گی۔ ہم یہی تو آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں، یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب بڑے آپ کو کوئی بات سمجھا رہے ہوں تو ان کی بات کو پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، آنکھیں کھول کر، پوری سارے کام چھوڑ چھاڑ کر ان کی بات کو سننا چاہیے۔
نماز کا وقت ہو جائے. ہم آپ کو بار بار کی تربیت تعلیم سے یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ نماز کے وقت میں کوئی بھی کام کرنا بالکل جائز نہیں ہے, منع ہے, گناہ ہے. نماز کے ٹائم پہ کرکٹ کھیلنا, نماز کے ٹائم پہ فٹ بال کھیلنا, نماز کے ٹائم پہ لکھنا پڑھنا بھی منع ہے. لکھنا پڑھنا بھی, مثال ہے کوئی کہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں, سب یاد کر رہا ہوں, نہ عمر, نماز کے ٹائم پہ قرآن کریم کا پڑھنا بھی منع ہے کہ پہلے نماز پڑھو بعد میں قرآن پڑھنا. سمجھ میں آ رہی؟ نماز کے اوقات میں تو ہم یہ چیز آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں. دیکھو اب نماز کا ٹائم تھا, ظہر کا وقت ہوا, پڑھائی ہو رہی ہے, پڑھائی رکی ہوئی آپ لوگوں کی, بتائیے کلاسیں لگیں, کلاسیں ختم ہیں, کلاس ختم کر دی. عصر کا وقت ہوگا, کلاسیں ختم ہو جائیں گی, نماز ہوگی عصر کی یا نہیں ہوگی؟ نماز کا وقت ہوا, قرآن کریم کی تعلیم کو موقوف کر دیا گیا, روک دیا گیا کہ اب نماز زیادہ ضروری ہے. کیا زیادہ ضروری ہے؟ سنیں توجہ سے. اور ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ ایک بچہ حافظ بن جائے, عالم بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, پروفیسر بن جائے, کچھ بھی بن جائے آپ, اور نمازی نہ بنے تو کچھ بھی, بولو سارے بولو, نہیں, کچھ بھی نہیں بنے, کچھ بھی نہیں بنے آپ, کچھ بھی. سب سے اہم فریضہ نماز ہے. صرف ایک جمعے کی نماز فرض نہیں ہے, ساری نمازیں فرض ہیں, ساری نمازیں فرض ہیں, صرف ایک جمعے کی نماز فرض نہیں ہے. اور ایک بچہ پڑھائی میں کمزور ہے, زیادہ کچھ بن نہیں سکا, وہ بیٹھو, زیادہ وہ کچھ نہیں بن سکا, ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکے, لیکن وہ نمازی بن گئے. وہ کیا بن گئے؟ یہ سب کچھ بن گئے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ناکام نہیں کریں گے, کیونکہ جو نماز پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں 5 وقت, اللہ تعالیٰ ان کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑتے, آگے کرتے ہیں, آگے کرتے ہیں, ترقی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ترقی ہوتی ہے, اس کی ترقی رکتی نہیں, اس کی ترقی. سنو یہ باتیں بیٹے, سن لو یہ باتیں, آپ بڑے ہو نا, آپ سنو, غور سے سنو, بچے بھی سنو, آپ لوگ زیادہ سنیں توجہ سے. یہ ترقی اور کامیابی نماز سے ہے. حی علی الفلاح, حی علی الصلاح, اللہ تعالیٰ اذان میں کہلواتے ہیں نا کہ کامیابی یہاں ملے گی, نماز سے ملے گی کامیابی. یہ سنو یہ بات کہ سب کچھ بن گئے, نمازی نہ بنے تو کچھ بھی نہیں بنے. سارے کام کر لیے, نماز نہ پڑھی, کچھ بھی نہیں کیا. میں نے تو آج دن میں, میرا دن تو آج بہت اچھا گزرا ہے. کیا بھائی, صبح اسکول گیا, ٹیوشن گیا, مدرسے گیا, یہ کیا وہ کیا, نماز کا کہیں ذکر, نماز پڑھی نہیں, نماز نہیں پڑھا, اس کا دن اچھا گزرا ہے؟ بولے دن اچھا گزرا ہے؟ نہیں, سارے کام تو کیے, دن اچھا ہونا چاہیے. بتائیے, سارے کام تو کیے, دن کیا ہونا چاہیے؟ اچھا گزرا ہے, دن اچھا گزرا ہے. سن ہی نہیں رہے آپ, پہلی صف میں بیٹھے ہوئے, تعلیم میں ان کو پتہ نہیں کیا ہو رہی ہے. میں یہ تو بتا رہا ہوں بھائی, نماز نہیں پڑھی, سارے کام کر لیے, دن اچھا ہے؟ بولے سارے بولے, دن اچھا نہیں, دن اچھا نہیں. تہجد پڑھی, فجر کی نماز پڑھی, سورہ یاسین شریف پڑھی, اور چھٹی تھی مدرسے کی, سورہ یاسین شریف پڑھی, تہجد پڑھی, فجر کی نماز پڑھی, چھٹی تھی, سو گئے. ظہر میں اٹھے, ظہر کی نماز پڑھی, تھوڑا امی کے ساتھ کام کیا, امی کے تھوڑا ہاتھ بٹایا, باہر سے سودا وودا لا کر دیا, پھر سو گئے. عصر میں اٹھے, عصر کی نماز پڑھی, عصر کے بعد بیٹھ کے قرآن کریم پڑھ لیا, امی کے لیے تھوڑے چائے بسکٹ لا دیے, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی. کوئی کام کیا ہے اس کے علاوہ؟ سونا ہی سونا کیا ہے, لیکن نمازیں پڑھی ہیں. دن اچھا گزرا, برا گزرا؟ اچھا گزر گیا دن. دن کیا گزر گیا؟ تہجد پڑھی تھی, فجر پڑھی تھی, ظہر پڑھی تھی, عصر پڑھی تھی, مغرب پڑھی تھی, عشاء پڑھی تھی. بس جس نے نماز پڑھی اس کا دن کیا ہو گیا. اور جو صبح نکلا, اسکول گیا, اسکول سے آیا, جلدی جلدی کھانا کھایا, ٹیوشن گیا, ٹیوشن سے آیا, جلدی سے چائے پی اور قرآن کریم پڑھنے چلے گئے, قرآن کریم پڑھ کر آئے, گھر میں بیٹھے ہوم ورک کر رہے ہیں, اور یوں ہوم ورک کرتے کرتے رات ہو گئے اور سو گئے, نماز ایک بھی نہیں پڑھی. دن کیسا گزرا ہے اس کا؟ بولے سارے, برا گزرا ہے, خراب گزرا ہے, خراب ہو گیا اس کا دن. صحیح بولا انہوں نے, کیا دیکھو اس کی طرف, بالکل صحیح کہ دن کیا ہو گیا ان کا؟ خراب. دن کیا ہو گیا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ بتائیں, سن نہیں رہے آپ, سیدھے بیٹھے, تیاری شکر نہیں. دن خراب ہو گیا. دن کیا ہو گیا بھائی؟ خراب. اتنی ضروری ہے نماز, جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں.
جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں چھوڑتے تھے, کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عادت صحابہ کی بنائی تھی کہ نماز نہیں چھوڑتے تھے صحابہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس وقت ان کو شہید کیا نا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو, ان کے جسم میں وہ چھرا مارا تھا, چاقو مارا تھا زہر والا, جس سے ان کا جسم میں جب زخم لگا تو سارے جسم میں زہر پھیل گیا, خون بہتا رہتا تھا, بے ہوش ہو جاتے تھے. زخمی ہونے کے بعد بے ہوش ہو جاتے تھے, پھر اٹھتے تھے, پھر بے ہوش ہو جاتے تھے, خون بہتا رہتا. پھر اسی طرح حضرت 2 دن میں 3 دن میں حضرت کیا ہو گئے, شہید ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو جس وقت حضرت عمر بے ہوش ہوتے تھے, زخم لگا ہوا تھا, بے ہوش تھے, ہوش نہیں تھا. جیسے بے ہوش آدمی کو دیکھیں, اس کو بے ہوش آدمی کو آپ اٹھاؤ گے نہیں لے گا, وہ سوتے ہوئے آدمی کو اٹھاؤ گے تو وہ کیا ہو جائے گا, اٹھ جائے گا. لیکن بے ہوش آدمی کو اٹھاؤ گے وہ, حضرت عمر بے ہوش تھے, نڈھال, خون بہہ رہا ہے جسم سے. کان میں آ کر ان سے کوئی کہتا تھا الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز کا وقت آ گیا ہے. عمر اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے, نماز سے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے, نماز کے نام سے یہ نماز پڑھو. اور کہتے تھے جس کی نماز نہیں اس کا کچھ بھی نہیں ہے, جس کی نماز نہیں اس کا کچھ بھی نہیں. سن رہے ہو, سن رہے ہو نہیں سن رہے, یہ نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات. زخمی ہے, خون بہہ رہا ہے جسم سے, ہوش نہیں ہے, کوئی چیز ان کو اٹھا نہیں رہی, نہ کھانے کے لیے اٹھ رہے ہیں, نہ پانی پینے کے لیے, پانی پلا رہے نہیں پی رہے. حضرت عمر کو پانی پلا رہے, ان کے بیٹے پانی نہیں پی رہے. تھوڑا سا پانی پیا تو پانی جیسے پیا وہیں سے نکل گیا, جہاں سے زخم تھا نا وہیں سارا پانی باہر نکل گیا. حضرت عمر کو زخم ایسا تھا کہ ان کو پانی پلایا تو پانی پیتے ہی کہاں سے نکل گیا, زخم سے نکل گیا سارا پانی باہر. کچھ کھایا وہاں سے, نہ کھانا کھا رہے ہیں, نہ پانی پی رہے ہیں, نہ کسی چیز کا جواب دے رہے ہیں, خاموش لیٹے ہوئے ہیں. لیکن جب ان کے کان میں کسی نے کہا نماز کا وقت ہو گیا اے عمر, اٹھ کے بیٹھ گئے. نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں, نماز نہیں تو, دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کو ہے ایسے نماز کا شوق, آپ کو ذرا سے بخار ہو جائے, 100 نہیں 80 بخار ہو جائے, وہ تو ہر ایک کو ہوتا ہے, 80 ٹیمپریچر, 90, ذرا سا بخار ہو جائے, ذرا سا پیٹ میں درد ہو جائے تو سب سے پہلے نماز تو پڑھتے ہی نہیں, مدرسے کی بھی چھٹی کرتے ہیں. سارا دن نہ قرآن نہ نماز, تو یہ دن اچھا گزرا بیمار آدمی کا, اچھا گزرا ہے دن, نہ مدرسے آئے نہ نماز پڑھی. حضرت عمر کو دیکھو کیسے, ایسے بننا ہے, سب نے نہیں بننا, بولو سارے. حضرت عمر جیسے نماز کا پابند بننا ہے نہیں بننا انشاءاللہ, بولو زور سے بولیں انشاءاللہ. نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات, منظر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو, سیدھی بیٹھیے. اب ایک اور سنو, حضرت عبداللہ بن عباس ہیں, نہیں حضرت عبداللہ بن عباس, ہاں یہی ہیں. آخری عمر میں ان کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی تھی, جب بڑی عمر تھی ان کی, بوڑھے ہو گئے تھے, آنکھ میں تکلیف ہو گئی. آنکھ چیک کری ڈاکٹروں نے کہا یہ آنکھ کا آپ کا آپریشن ہوگا, اور 3 دن تک آپ کو نماز پڑھنی ہوگی, لیکن کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے, سجدہ زمین پہ نہیں کریں گے. آ رہی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نماز پڑھنے کی اجازت ہے, سجدہ کرنے کی, سجدہ کہاں کیا جاتا ہے, زمین پہ. سجدہ کس کو کیا جاتا ہے, اللہ کو. کس کو کیا جاتا ہے سجدہ, زمین پر سجدہ کس کو کرتے ہیں ہم, اللہ کے آگے جھکتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس سے کہا ڈاکٹروں نے کہ نماز تو پڑھنے کی اجازت ہے لیکن سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو سجدہ کیسے کروں گا میں؟ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر نے آپ سجدہ یوں کریے گا, ایسے جھک جائیے گا. عبداللہ بن عباس نے کہا مجھے آنکھ نہیں بنوانی, مجھے آنکھ کا آپریشن, میری آنکھ خراب ہے, خراب رہنے دو. میں نماز ایسی نماز جس نماز میں سجدہ نہ ہو میں نہیں پڑھوں گا, نہیں کراؤں گا, میں تو اپنی نماز پوری پڑھوں گا. میں ایک نماز, ڈاکٹر نے کہا صرف 3 دن کے لیے, آپ 3 دن کے بعد آپ نماز پڑھیے گا پوری اور سجدہ کریے گا زمین پہ. صرف 3 دن تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن سجدہ زمین پہ کرنے کی اجازت. عبداللہ بن عباس نے کہا مجھے نہیں کرانا آپریشن, کچھ بھی کر لو میں آپریشن نہیں کراؤں گا. یہ دیکھو, اپنی آنکھ کا آپریشن چھوڑ دیا, آنکھ خراب ہے رہنے دو خراب, لیکن میں آنکھ بنانے کے لیے نماز کو, سجدے کو نہیں چھوڑ سکتا. ہے آپ لوگوں کو ایسا نماز کا شوق؟ بولو عبدالسمی, بولو بھائی سارے بولو, ہے ایسا نماز کا شوق؟ تو میں نے ایک بات آپ سے کہی کہ آپ سب کچھ بن جائیں لیکن نمازی نہ بنے تو کچھ بھی, زور سے بولیے, زور سے بولیے, سب کچھ بنے نمازی نہ بنے کچھ بھی نہیں بنے, کچھ بھی نہیں بن سکے. نمازی بن گئے, سب کچھ بن گئے. اللہ تعالیٰ اتنا نوازیں گے, نماز پڑھنے والے کو پیچھے نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ, نماز پڑھنے والے کو پیچھے. دیکھو سنو, 2 دکاندار ہیں, ایک دکاندار نماز کے ٹائم پہ دکان بند کر کے نماز کو جاتا ہے, اور ایک دکاندار کی دکان بند نہیں ہوتی, مستقل کھلی رہتی ہے. کس کی دکان پہ زیادہ گاہک آئیں گے؟
کیسی باتیں کرو, نماز پڑھنے آئے گا دکان بند کر کے آئے گا, دکان کے گاہک کہاں سے آئیں گے؟ بولیں گے دکان بند ہے. پھر کس کے پاس جائیں گے؟ جس کی دکان ایسے بس سارے گاہک اس کے پاس سے لے آئیں گے. تو کس کے پاس گاہک زیادہ گئے؟ جو نماز نہیں پڑھ رہا, جو نماز نہیں پڑھ رہا. جبکہ ایسا نہیں ہے. گاہک آئے, دیکھا کہ بھائی ایک آدمی نماز کو چھوڑ کر سامان بیچ رہا ہے, ایک نماز پڑھ کر سامان بیچ رہا ہے, تو گاہک نے کہا بھائی ہم تو اس سے سودا لیں گے جو نمازی ہے. اب وہ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ وہ ویٹ کریں گے, انتظار کریں گے کہ جب نماز پڑھ کے آئیں گے انکل, پھر ہم ان سے چیز خریدیں گے کہ انکل نمازی ہیں. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو کس کی دکان زیادہ چلی؟ کس کی دکان زیادہ چلی؟ کس کی دکان, کس کے مال میں برکت ہوئی؟ نمازی کے مال میں. بے نمازی کے مال میں برکت ہوگی؟ برکت نہیں ہوگی. دکان تو دونوں ہیں, دکان تو دونوں ہیں. آ رہی میری بات؟ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دکان دونوں چل رہی ہیں, لیکن ایک وہ دکاندار ہے جو دکان نمازوں کے اوقات میں کیا کرتا ہے؟ بند کرتا ہے, اور ایک وہ دکاندار ہے جو نمازوں کے اوقات میں دکان بند نہیں کرتا. روزی تو اللہ تعالیٰ دونوں کو دیتے ہیں, لیکن برکت والی روزی کس کی ہوگی؟ روزی میں برکت کس کی ہوگی؟ اب میں بتاؤں روزی کی برکت کس کو کہتے ہیں. دونوں دکانداروں نے ایک دن کے 1000 روپے کمائے, ایک دن کے 1000 روپے کمائے. جو نماز پڑھا کر, جو نماز پڑھ کے 1000 روپے کما رہے ہیں نا, وہ جب 1000 روپے کی اپنے گھر میں کوئی چیز لے کر جائے گا, گھر والے نے کہا روٹی لے کر آئیے گا بابا دکان بند کر کے. نمازی سے کہا. کس سے کہا؟ باہر سے 10 روٹیاں لے گئے. ان کے بچے یہ 10 روٹیاں کھائیں گے, یہ برکت کیا ہوگی؟ نمازی کے بچوں نے بابا کے دکان کے پیسوں سے روٹی کھائی, بابا نمازی تھے. تو جب روٹی کھائی تو وہ روٹی جسم میں گئی, تو اس سے جسم میں کیا ہوئی؟ صحت. کیا بنی؟ صحت اچھی ہو گئی, طاقت آ گئی, کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے الحمدللہ. اور وہ جو نمازی, جس نے نماز نہیں پڑھی تھی, وہ جو دکاندار تھے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی, ان کے بچوں نے بھی کہا بابا گھر آئیں گے تو روٹی لے کر آئیے گا. بابا بے نمازی, بابا 10 روٹیاں لے کر گئے, بچوں نے روٹیاں کھائیں, کھانے کا بابا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. برکت سمجھ میں آ گئی؟ کس کے بچوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ بے نمازی کے مال میں برکت. سن لیا آپ نے؟ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آئی؟ یہ نہیں آئی میری بات سمجھ میں؟ آ گئی سمجھ میں؟ یہ اب بتاؤ کون کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کا؟ انشاءاللہ کون کون نمازی بنے گا انشاءاللہ؟ بولے صاحب کون کون اپنے دن کو اچھا گزاریں گے نماز سے؟ نماز سے گزاریں گے انشاءاللہ. ہمارا دن اچھا کب بنے گا؟ اور نماز کے بغیر ہمارا دن کیا ہے؟ زور سے بولیے, زور سے بولیں. ہمارا دن اچھا کب بنے گا؟ اور اگر ہماری نماز نہیں تو پھر دن کیا ہو گیا ہمارا؟ ہم سب کچھ بن گئے, نمازی نہیں بنے. کچھ بنے؟ اور ہم کچھ بھی نہیں بنے, نمازی بن گئے تو سب کچھ بنیں گے انشاءاللہ نمازی سارے بچے.